توجہ رہیے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. دوستو کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم اب مزید کسی کا انتظار نہیں کر پا رہے. کچھ ابتدائی باتیں ہیں جو آج کی کلاس میں ہم شیئر کریں گے. رمضان المبارک سے پہلے بھی کچھ تفسیر اور سیرت پڑھانے کا موقع ملا اور اس میں ہم نے 3 صورتیں بنیادی طور پہ لی تھی، سورہ عنکبوت، سورہ مومنون اور سورہ حجرات. یہ تینوں صورتیں ان کی تفسیر آپ کو جو ہے نا ہمارے یوٹیوب چینل علم و عمل پہ مل جائے گی. اچھا بات یہ ہے کہ درس قرآن اور خلاصہ قرآن میں کچھ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ درس قرآن میں ایک ایک چیز کو جو ہے نا آپ تفصیلی انداز سے بیان کرتے ہو، ایک ایک آیت پڑھ کے سناتے ہو اور جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہو، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہو. یہ ممکن ہے درس قرآن، لیکن اس کو 10 سال لگتے ہیں، 8-10 سال لگتے ہیں اگر صحیح انداز سے کیا جائے تو. اب ہمارے پاس ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہم تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا رمضان المبارک کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کا بنیادی خاکہ، اس کا جو میسج ہے، جو مقصد ہے، اب وہ ہمارے سامنے آ جائے. وہ اور ساتھ ہی جو ہمارے اس طرح ہمارے سامنے آئے کہ ہماری ایک منٹ میں میوٹ کر رہا ہوں، سب کو میوٹ کر رہا ہوں میں. سوری، میں میوٹ کرنا بھول گیا اور کچھ اس وجہ سے ساتھیوں کا شور ہو گیا. اچھا جی، تو خلاصہ قرآن اور درس قرآن میں فرق یہ ہے کہ خلاصہ قرآن کے اندر جو ہے نا آپ جس نے کوئی سوال اگر کرنا ہو، آخر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا، ورنہ اگر آواز نہیں آ رہی اس طرح کا کوئی ایشو ہو نا تو آپ چیٹس میں لکھ کر بھیجتے ہیں. یہ زیادہ میرے لیے آسان رہے گا. بات ابھی شروع ہوئی ہے، بس تھوڑا ابھی جوش چڑھنے دو سے، بات ایک ایک بات آ جائے گی انشاءاللہ. تو خلاصہ قرآن ابھی چل رہا ہے جو ہے نا. ابھی ہم لوگ جو کرنے جا رہے ہیں وہ خلاصہ القرآن ہے. اس کے اندر جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب کو قرآن مجید کا بنیادی مقصد سمجھ میں آ جائے، خاکہ سمجھ میں آ جائے، مضامین قرآن سمجھ میں آ جائے، اور ساتھ میں جب آدمی قرآن پڑھنے بیٹھے تو اس کو لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے جو ہمارے لیے انتہائی زیادہ اہم اور ضروری ہے، تو یہ کہ عملاً جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ہماری عملی زندگی سے، جن چیزوں کا تعلق ہے وہ ہم سمجھیں. اچھا جی، یہ خلاصۃ القرآن کے مقاصد ہیں. سننے کے آداب جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ آدمی جو ہے ساتھ میں غور سے سنے اور جو ہے کہیں اور متوجہ نہ ہو، شور شرابہ نہ کرے. ایسا نہیں کہ میں اگر انمیوٹ کر دوں کسی کو تو سب کو تو شور آواز آنے شروع ہو جائے. ایسا اگر ایک ساتھ بھی سب کو انمیوٹ کروں تو ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے شور کی آوازیں آ رہی ہوں اور جو ہے نا آپس کی باتیں چل رہی ہوں. یہ خلاف ادب ہے. قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. ساتھ میں ادب سے بیٹھے، تمیز سے بیٹھے. جتنا با ادب ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن سورہ حجرات میں ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ جو لوگ خاموش رہتے ہیں نبی کے سامنے، اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ادب کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتے ہیں. تقوی اور اللہ سے تعلق ہم بولتے ہیں کہ اختیار کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اختیار اگرچہ اختیاری چیز ہے، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اختیار کر پائے. ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ وہ داڑھی رکھ پائے، نماز پڑھ پائے اور دین کے کام پہ اچھا کام کر پائے، جب تک توفیق الہی جو ہے نا اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو. اور توفیق الہی کس بات پر موقوف ہے؟ وہ ادب پر موقوف ہے. نزول قرآنی کے متعلق میں بتا دوں کہ یہ جو 23 برس کے اندر یہ قرآن مجید جو ہے نا ہمارے پاس آیا، اور سب سے پہلے جو ہے نا رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر ہے اس میں یہ جو ہے آسمان دنیا پہ اس کا نزول ہوا، اور جو ہے اس کے بعد پھر آئے رفتہ رفتہ یہ قرآن مجید آتا ہے. پہلی مرتبہ جو وحی اتری وہ سورہ علق کی 5 آیتیں تھی. کس تاریخ کو اتری؟ وہ 17 رمضان المبارک کو اتری. اچھا، یاد رکھنے کے طریقے کے متعلق میں بولنا بھول گیا کہ اس کا یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ بولو، سنو اور لکھو. آپ نے بولنا ہے، آپ نے پہلے تو سننا ہے، غور سے سننا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو بولنا ہے، لوگوں کو سنانا ہے، گھر والوں کو بتانا ہے، جو اس درس میں شریک نہیں ہو پائے ان کو بتانا ہے، اور لکھنا بھی ہے ساتھ میں. یہ ہے ضروری دوستوں. تو یہ 17 رمضان المبارک کو غار حرا میں پہلی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہو گیا.
اور جو ہے پھر سورہ مدثر اور اس طرح چلتی رہی صورتیں۔ کتنے عرصے کے اندر یہ صورتیں کتنی اچھا یہ اس کے اندر اپنی ترتیب سنیے، مکی اور مدنی صورتیں۔ آپ نے یہ سنا یہ رکوع ہے، یہ رموز اوقاف ہیں، یہ بعد میں داخل کیے گئے ہیں، اعراب بھی بعد میں لگایا گیا ہے، قرآن مجید کو کتابی شکل بھی بعد میں دی گئی ہے۔ کس دور میں دی گئی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا، پھر اس کی کئی سارے کاپیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اعراب کب لگے، نقطے کب لگے؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگے، اس کے تعاقب اس کے زیر اس کے حکم پہ لگے۔ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں؟ دیکھیں مکی مدنی صورتیں 28 اور 86، ٹھیک ہے نا، 28 اور 86۔ اگر آپ اس کو ون کیا نام ہے 28 کی کیا ہے مدنی صورتیں ہیں، اور جو ہے نا کیا نام ہے مدنی مکی صورتیں کتنی 86 ہیں 86۔ اگر آپ 286 لکھ دو نا 286 286 تو آپ کو جو پہلے دو ڈیجٹ ہے نا وہ آپ کو مدنی صورتوں کا پتہ بتا دیں گے، اور جو ہے نا آخری دو ڈیجٹ جو ہے نا آپ کو مکی صورتوں کا پتہ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے بزرگوں، مکی صورتوں کے اندر جو ہے نا توحید کے اوپر بات ہوتی ہے، اور قیامت کے بعد کی زندگی کے اوپر بات ہوتی ہے، اور رسالت جو ہے نا اب قیامت کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اسکرین، برائے کرم یہ نشانات نہ بنائیں، اچھی بات نہیں ہے، آپ کے نوازش ہوگی، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ تو مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سے ادب کا مطالبہ، ادب کی امید بھی رکھتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا بادل طریقے سے اس کلاس میں تشریف فرما رہیں، اور بہت فائدہ ہوگا، بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم سے جو علوم منسلک ہے میں ان کے بارے میں بتا دوں، یعنی جن کا سیکھنا ضروری ہے دوستوں، وہ کون سے ہیں؟ یہ آدمی اگر سیکھ لے تو واقعی اس میں جو وہ کمال کر لیتا ہے، دنیا کے اندر بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہے، اور اگر یہ نہیں سیکھتا تو وہ جو ہے نا نامکمل رہتا ہے۔ اور ہمارا اپنے ادارے کا علم و عمل کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پر ہی ان سب کے اوپر ایسی بے شمار ویڈیوز ڈال دیں تاکہ وہ کوئی اگر سیکھنا چاہے، اس کے اندر جذبہ ہو تو وہ اس کو سیکھ پائے۔ وہ یہ علوم کون سے ہیں؟ تجوید ہے کہ قرآن مجید کو اپنے مخارج صحیح طرح سے ادا کیا جائے۔ تجوید کے متعلق کسی نے پوچھا بھی تھا کہ کوئی گروپ وغیرہ بنا ہوا ہے، گروپ وغیرہ تو مجھے نہیں معلوم بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا، ہمارا تو نہیں ہے، البتہ ہماری تجوید کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہے جن کو دیکھ کر تجوید جو مخارج الحروف جو 17 ہیں وہ پورے بیان کیے گئے ہیں، اور وہ آدمی دیکھ کر سیکھ سکتا ہے، کافی لوگ اس سے سیکھ چکے ہیں، فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ عربی ہے، عربی گرامر بھی ہے، عربی لٹریچر بھی ہے، جب آدمی کو اس سے واقفیت ہوگی، بلاغت و فصاحت کا پتہ ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کتنی کیا توپ چیز ہے، کتنی جو ہے اس کے اندر فساد ہے، کیوں جو ہے اتنی جو ہے وہ لوگ دنیا بھر کے اس کے جیسا مثل نہیں لا سکتے۔ جو ہے اس کی کچھ نظائر تو ہمیں بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں زبان نہ جانتے ہوئے بھی، البتہ کئی باتوں کا تعلق زبان جاننے سے ہے۔ سیرت نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی زندگی کا پتہ ہوگا تو قرآن مجید اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو سمجھ میں زیادہ آئے گا۔ احادیث نبویہ کا علم ہوگا حضور صلی اللہ تو اس کے قرآن مجید کی اصل جو ہے تشریح وہ قرآن سے ہے، اس کے بعد حدیث سے ہے نا، قرآن مجید کی اصل ہم تشریح اپنی طور پہ نہیں کر سکتے، بعض لوگ جو ہے نا لغت سے قرآن کا میننگ نکالتے ہیں، بعض لوگ جو اپنے طور پہ قرآن مجید بیان کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ کیا سے کیا کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کو کہا جاتا ہے کہ مستند علماء کے پاس بیٹھے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ اب دیکھو کوئی ایک آپ کا اپنا کوئی لیول بنا ہوا نہیں ہے، آپ کو اپنی جو ہے نا اپنے آپ کا بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہے، اور آپ جو ہے کسی کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور فلاں صاحب نے کوئی ایسی تقریر کر دی، آپ کا ذہن برین واش ہو گیا، آپ کے ذہن میں وہ جو ہے نا غلط نظریہ بیٹھ گیا، بڑی مشکل سے جا کے دور ہوگا۔ ایک سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ ایک مرتبہ ایک جو ہے نا میٹنگ لگی ہوئی تھی، مرد و زن خواتین سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جناب ایک جو ہے صاحب ہیں جو ان کا نام تو میں نہیں لوں گا، اپنا انہوں نے پورا چینل وغیرہ بنایا ہوا ہے، وہ بھائی جو ہے اپنا وہ پروگرام کروا رہے ہیں، خاتون سوال پوچھتی ہیں، دیکھیں میں نے سنا ہے کہ جو ہے نا خانہ کا مسجد نبوی کے اندر مسجد نبی کے اندر روزے رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دو صحابہ ہیں اور ازواج ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ بات اس میں کیا، اس کے بارے میں انہوں نے بولا کیا ہو رہا ہے، وہ تو پہلے خود چونک گیا جو آدمی جو تقریر کرنے والا تھا، اور جو خود باطل تھا، باطل پرست تھا، غلط تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ازواج مشہور نہیں ہے، دیکھو خاتون کا لیول سمجھو، اور سچ حقیقت یہ ہے کہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ، اور ان کے جو ہے نا دو اصحاب بکر عمر رضی اللہ عنہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ ثابت کر رہا تھا کہ دیکھو مشہور تو یہی ہے، اور ازواج والی بات جو تم کہہ رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ جو مشہور ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے،
اصل جو ہے نا وہ اصحاب کہف، جو سر کہف پہ جن کا تذکرہ ہے کہ جو ہے بادشاہ سے بھاگ گئے تھے اور کہیں جا کے سو گئے تھے، روزہ رسول میں وہ سوئے بیٹھے ہیں. دیکھو کہاں سے کہاں لا رہے ہیں، وہ شام کے اندر کسی جگہ پہ ان کا پتہ بتایا جاتا ہے، اور یہ ان کو وہاں ان کا حجاز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو وہاں سے حجاز لا رہے ہیں. کہاں سے کدھر کی کوری جوڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو دوستو اگر اگر ہاں اگر لغت کو بنیاد بنا کے اگر قرآن مجید کے فیصلے ہونے لگے تو لغت سے تو آپ بہت ساری چیزیں ثابت کر سکتے ہو، ہر چیز سے کچھ کسی چیز سے بھی کچھ بھی ثابت کر سکتے ہو. مستند علماء کے درس میں بیٹھے ہیں، مستند علماء دیکھو نہ سننے میں نقصان نہیں ہے، سننے میں نقصان ہے. آپ اپنے اندر بیٹھے رہو گے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ باہر نکلو گے تو آپ کو مستند کی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ ایویں ہی کوئی بھی بازار کی چیز اٹھا کے کھاؤ گے تو آپ کو نقصان ہوگا. نہیں کھاؤ گے، گھر میں بیٹھو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بازار کی ہلکی خراب چیز کھاؤ گے، فوڈ پوائزن ہو گیا، جان بھی جا سکتی ہے. اس لیے غلط لوگوں کو سننا نہیں چاہیے. آپ مستند لوگوں کو سنیں، اس پہ علماء کا اجماع ہو، پازیٹیو لوگ ہوں، دور کے اچھے لوگ ہوں. کسی ایک خاتون نے ہاتھ اٹھایا ہے تو میں صاحب یہ بات تھوڑی دہرا دیں، صحابیہ والی. اچھا اچھا، یہ صحابیہ والی ایک عورت، صحابیہ والی تو میں نے بات نہیں کی. یہ بات کی کہ ایک روزہ رسول صلی اللہ، ایک عورت تھی. ابھی حال کا ہی واقعہ ہے، جو بندہ یہ تقریر کر رہا تھا وہ بھی ہمارے اس طرح کے موجودہ ماڈرن لوگوں میں سے ہے، اور وہ زندہ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جناب والا کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریر کر رہے ہیں، سامنے خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے. سوال کرنے والی خاتون یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ روزہ رسول میں جو ہے نا اور ازواج ہیں، اور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دو صحابہ ہیں. اچھا، مطلب آپ خاتون کا لیول سمجھیں کہ خاتون کو دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. اس کے ظاہری حلیے سے بھی معلوم پڑتا ہے، اور اس کا یہ سوال بھی بتا دیتا ہے کہ میں کتنی جو ہے جاہل ہوں. کیونکہ سب کو پتہ ہے، دنیا جہاں جانتی ہے کہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ساری جو اتنے سال کا جو کنسنسس چل رہا ہے، پوری جو ہے اتنی حفاظت چل رہی ہے، سب چیز ہو رہی ہے. اب اس کے خلاف ہٹ کے وہ جو آدمی تقریر کر رہا تھا، اس کے سامنے دیکھو آڈینس کا لیول ہی نہیں بنا ہوا مینٹل، اور اس کو کچھ پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں. وہ غلط آدمی کو سنے گی تو وہ کہاں جائے گی، وہ تباہ ہو جائے گی. اس کو وہی لے کے اپنے اولاد میں جائے گی. وہ اپنے دیکھو ہر بندہ اس کی ایک فیملی ہے، اس کے ریلیٹیوز ہیں. ایک مقرر اور بیان کرنے والا وہ تو ایک باہر کا بندہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتنا لمبا تعلق ہے. وہ گیا اور چلا گیا، اب وہ اپنے گھر میں جا کے اس کے چلائے گی. تو اب بات ہے کہ اگر صحیح لوگ نہیں ملے، علماء کے پاس نہیں بیٹھے، ان کی بات نہیں سنی، مستند علماء، پازیٹیو علماء، اپنی چلانے والے نہیں ہوں، سب اجماع کے ساتھ چل رہے ہوں، جماعت کے ساتھ چل رہے ہوں، جمہور جس طرف ہو اس کو ماننا چاہیے، اکثریت جس طرف ہو اس میں جو ہے نا آدمی محفوظ رہتا ہے. تو ہم برائے کرم یہ بات، اس بات کا خیال رہے. تو وہ خود اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں جا کے، میں اگر فلاں کو سنوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو مینٹل لیول نہیں بنا ہوا، آپ کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ کو اتنی معلومات نہیں ہے، وہ آپ کو وہی ذرا سے پھنسائے گی، آپ پھنس جاؤ گے. ہم ڈرتے ہیں یار کہ ہم اگر کسی غلط آدمی کے پاس بیٹھ گئے اس سے ہمارا ذہن خراب ہو جائے گا. تو وہ جو اتنے پختہ لوگ ہیں، اتنے غیر پختہ لوگ ہوں، وہ اگر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا. دوبارہ عرض کرتا ہوں، مجھے نام ایک نا ایک سکہ راوی سے ایک رائے نام بھی آگے کہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے، میں اس کو ریموو کرنے میں ذرا بھی تعامل نہیں کروں گا. حسن ذیشان بھائی پلیز ایسا نہیں کریں. یہ تو آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، حسن ذیشان بھائی ایسا نہیں کریں. اچھا جی، یہ بات ہو گئی سیرت نبوی، احادیث نبویہ. اچھا، مستند اسلامی تاریخ. مستند اسلامی تاریخ مطالعہ، اسلامی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 3 بر اعظم میں جو ہے نا ہم نے جو ہے نا راج کیا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم تاریخ یا تعلیم یافتہ کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے، کس خنڈر سے نکلے اور وہ ہمارے سامنے کیا تھے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو تہذیب کس نے سکھائی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو غسل کس نے سکھایا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عورتوں کو حقوق لا کر کس نے دی، اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا حق تھا، عورتوں کو کیا کس طرح رکھا جاتا تھا. ہمیں نہ ہم رکھتے تھے، ہم نہ عرب والے سے رکھتے تھے، نہ عجم والے سے رکھتے تھے، نہ یورپ والے سے رکھتے تھے، نہ افریقہ والے سے رکھتے تھے. کس طرح رکھتے تھے، کیا غلامانہ زندگی تھی، اور وہاں سے نکال کے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، اس کو کمانے کی ٹینشن سے آزاد کیا، اس کو جو ہے ہر طرح کی سہولیات سے جو ہے نا نوازا، اس کو کیا نہیں دیا. تو یہ ساری چیزیں اسلام کی بدولت ملی. ہمیں پتہ ہوگا اسلامی تاریخ، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کہ ہمیں اگر زوال ملا ہے تو اس کے بعد عروج بھی ملا ہے. اور باقی جتنی بھی ممالک ہیں، جو لوگ ہیں، اگر ان کو زوال ملا ہے اس کے بعد عروج نہیں ملا. ہمیں پتہ ہوگا کہ سابقہ اقوام کیا ہیں.
تو ہمیں کبھی بھی کسی قسم کی جو ہے نا ٹینشن نہیں ہوگی، کبھی ہم گھبرائیں گے نہیں، ہمیں اسلام پہ پختہ اسلامی جغرافیہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ سارا ایک خطہ تھا، ابھی جو ہے نا ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ سارا خطہ ایک تھا صحیح، پھر بعد میں اس کے اندر کتنے 56 اور پتہ نہیں کتنے ممالک اسلامی کر دیے گئے، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا رول کیوں چلایا گیا اور یہ کیوں چلایا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو انبیاء کرام کا قصہ ہو رہا ہے یہ کہاں ہوا۔ اب میں آپ سے ایک اتنی سی بات کر دوں کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، قرآن نام چاہے وہ 26 ہے، اگرچہ انبیاء کرام کے تعلق جو ہے نا انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 بھی بتائی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے قرآن مجید میں جن کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کر کے 26 ہے۔ اچھا سوال یہ کہ صرف اچھا یہ اسکرین نہ کھولیں، خاص طور پہ خواتین سے میری بھی درخواست ہے کہ اس کو اپنی اسکرین نہ کھولیں، اپنے آپ کو چاہیے ایسا نہیں کریں۔ اچھا جی تو یہ اسلامی جغرافیہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن کریم اترا، اسی طرح ساری یہ جتنے بھی انبیاء کا جن کا قرآن میں تذکرہ ہے اس کا تعلق جزیرہ عرب سے، یہ 4 علاقے بنتے ہیں، جزیرہ عرب بہت بڑا ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ ہمارا اصل جزیرہ عرب کے اندر تو مصر، عراق، شام یہ سب ہی آتا ہے۔ اچھا جہاں یہ اترا نا، یہ جو 4 کتابیں بھی اتری ہیں، صحیفے بھی اترے، یہ 4 علاقے ہیں، مصر، عراق، شام اور حجاز کے اندر مکہ مکرمہ، یہ 4 جگہیں جہاں پر جو ہے نا آسمانی کتابوں کا ان آسمانی کتابوں کا نزول ہوا اور ان کتابوں کا 4 کتابوں کا نزول ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ اور اس قرآن مجید میں صرف ان کا تذکرہ ہے، باقیوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے، آپ خود غور کریں۔ یہ اسلامی جغرافیہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سے صحابی کا یہ جو ہے نا نیل پار، یہ جو ہے نا صحابی اس دریا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا راستہ بنا رہے ہیں، جا رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ شام انبیاء کہاں سے کہاں پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیسے جو ہے نا عراق سے شروع ہوئی، پھر مصر گئی، مدین گئی، شام گئی، سب جگہ پھیل گئی، مکہ پھیلی، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں اکثر کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، صحیح ہے۔ تو بنی اسرائیل یہ جو ہے نا انہوں نے کون سی جگہ آباد کی، انہوں نے شام کو آباد کیا، بنی اسرائیل انہوں نے مصر کو آباد کیا، انبیاء وہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں ہے، عراق کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر اپنی ایک بیٹی اور اپنے ایک بیگم اور ایک بیٹے کو حجاز مکہ چھوڑا ہے جو وہ خالی ویران جگہ تھی، وہاں سے جو ہے نا وہ قبیلہ قریش اور یہ جو ہے خاندان سارے آباد ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق ہے۔ اچھا جی تو یہ اور آگے ہے ترجمہ اور تفسیر قرآن، قرآن مجید کا جو ظاہری الفاظ ہیں ان کا معنی اور ان کی جو گہرائی ہے ان تک رسائی، یہ ساری چیز ضروری ہے۔ عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا، بنیادی عقائد ہمیں پتہ ہوں گے تو ہمیں کوئی جو سنت بنیادی عقائد ہے جس پر شروع سے لوگوں کا اجماع چلا آ رہا ہے تو ہمیں کوئی جو ہے نا بگاڑ نہیں سکے گا۔ قرآن مجید کی مثال جو ہے نا کھیت سے دی گئی ہے، اس سے آدمی جو چاہے اگا سکتا ہے، اگر آدمی اس میں کانٹے بھی اگانا چاہے تو اگا سکتا ہے، لوگ اپنے دماغ کے اندر کانٹے اگانا چاہتا ہے تو وہ اگر قرآن کے ذریعے سے اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے گمراہ ہو سکتا ہے وہ اس کا، لیکن اور گمراہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کی اسی طرف رجحان زیادہ ہے، لوگوں کی اسی طرف رغبت زیادہ ہے، شوق زیادہ ہے، جب اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے گا تو غلط طریقے سے لوگ اس کو قبول کر لیں گے اور بولیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو قرآن میں لکھا ہوا کس طرح ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، مفسرین نے کیا کہا ہے، میں کسی کی بات کو کسی بھی طرح پیش کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، اگر میں پس منظر نہ دیکھوں، آگے پیچھے کی بات کو نہ دیکھوں، ساری باتوں کو اگر میں دائیں بائیں کر دوں اپنے تو خلاصہ یہ ہے اور درخواست یہ ہے میری اس خلاصہ قرآن کے آغاز میں کچھ تمہید باندھنا ضروری تھی، کچھ ابتدائی باتیں کرنا ضروری تھی، خلاصہ قرآن کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم مستند علماء کے بعد اٹھے بیٹھے ہیں، جو چیزیں ہمارے اندر رائج چلی آ رہی ہیں جو صحیح ہے، یعنی نماز روزہ اس پر دھیان دیں، دینی مسائل صحیح علماء سے سیکھیں، اچھے دارالفتاؤں سے مسائل پوچھیں اور جو ہے نا صحیح علماء کے بیانات سنیں، ہر کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، غلط نظریہ ذہن میں بیٹھتے دیر نہیں لگتی اور پھر اس کو ہٹاتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے ایک بار پھر کہ برائے کرم اچھا اور مستند علماء میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو جو جس پہ اکثریت کا رجحان ہو اس کو لے لیا جائے، صحیح ہو جاتا ہے، اور اختلاف برا نہیں ہے اختلاف، لیکن جو اختلاف فقہی حوالے سے وہ برا نہیں ہے، اگر نظریاتی طور پہ اختلاف ہو اور قرآن کریم کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہو، کوشش کر رہا ہو، اس کا ظاہری حلیہ لبادہ بھی شریعت کے مطابق نہ ہو، اس پر علماء کا اتفاق نہ ہو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں، جان مال سب کچھ لگا دیا ہے صرف اس خاطر کہ یہ دین محفوظ رہے،
ایسے لوگوں کو چھوڑ کر اگر ہم گمراہ لوگوں کو، جو ایسے لوگوں کو جو باہر سے پیسے بھی لیتے ہیں، جو باہر کے ایجنٹ بھی ہیں، جن کو دنیا جہاں سے ٹکٹیں بھی ملتی ہیں، ایسے لوگوں کو اگر ہم جو ہے ترغیب یعنی وہ دیں گے تو تو پہلے فوقیت دیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے، ہم ہمارے ایمان کی بات ہے۔ اگلی بات ہے تصوف۔ تصوف صحیح تصوف وہ ہے جو آدمی کو شریعت پر لے آئے۔ تصوف کیا ہے؟ انسان کا باطن ایسا ہو جائے کہ آدمی جب نماز پڑھے آدمی کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ذکر کرے یہ محسوس کرے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے نا ہم سے محبت دل میں پیدا ہو جائے، یہ تصوف ہے۔ اور کوئی چیز تصوف نہیں ہے، ناچ گانا تصوف نہیں ہے، اور جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرنا تصوف نہیں ہے۔ تصوف در حقیقت یہاں یہیں سے شروع ہوتا ہے اور اسی جگہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ صحیح تصوف کہاں ملتا ہے؟ صحیح ہے اللہ کے پاس ملتا ہے۔ صحبت ضروری ہے اس کے لیے، اللہ والوں کی صحبت ہو، ان سے تعلق ہو، اس کی برکت سے انسان حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں مضامین قرآن۔ دیکھیں قرآن کریم میں جتنی بھی باتیں آپ کو مل رہی ہیں، جو آپ کو 114 صورتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کی مکی ہیں، مدنی ہے، اور اس کے اندر جو ہے 6000 سے اوپر کی آیتیں ہیں۔ ان ساری آیتوں کا آپ ہر ایک کے اوپر اگر آپ ایک جو ہے نا موضوع عنوان لگانا چاہیں گے کہ اس آیت کا تعلق کس بات سے، کس چیز سے، تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اور وہ چیزیں کتنی؟ 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے تعلق ہوگا ایک ایک آیت کا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اگر نمبر 1 عقائد، عقیدہ بیان کیا جا رہا ہوگا اللہ ایک ہے، شرک نہ کرے۔ نمبر 2 احکام، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، احکام ہے یہ۔ اخلاقیات، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، غیبت برا ہے، ایسا ہے جو نا آواز اونچی نہ کرو۔ انباء اور رسول، انبیاء کے واقعات، ایک منٹ میں نے کچھ چھوڑ دیا، یہ انباء اور رسول اور قصص الانبیاء ایک ہی ہے، یہ میں غلط لکھا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں لکھا ہوا۔ عقائد، احکام، اخلاقیات، انباء اور رسول، اور ایک اور 5ویں چیز ہے جو فی الحال میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی اچانک سے کیونکہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ انباء و رسول اور قصص الانبیاء، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ صحیح ہے دوستوں؟ یہ بات بزرگوں اور دوستوں دونوں، کیونکہ وہ بڑے بھی ہوں گے، کچھ میری عمر سے، مجھ سے زیادہ بڑی عمر کے بھی ہوں گے کلاس میں، تو 5ویں چیز میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا۔ اچھا جی، فضیلت جو ہے نا اب سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا پارہ آج شروع ہوگا، ظاہری بات ہے جو ترتیب کا تقاضا ہے کہ پہلے 114 صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے نا کسی پارے میں 30 پارے ہیں، سورہ فاتحہ کسی پارے میں شامل نہیں ہے، کسی پارے میں نہیں ہے، پہلے پارے کا نہیں ہے حصہ، یہ قرآن کا مقدمہ ہے۔ صحیح ہے، البتہ سورہ فاتحہ قرآن میں شامل ضرور ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا ضرور جز ہے لیکن پہلے پارے کا حصہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، 114 صورتیں سورہ فاتحہ کو ملا کر ہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن سورہ فاتحہ کی صورت کی قرآن کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ میں سبع من المثانی، ساتھ بار بار پڑھے ہوئے قرآن میں یہ الفاظ ہیں سبع من المثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی صورت، یعنی اور بار بار پڑھی جانے والی صورت کون سی؟ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو یہ مقام کیوں حاصل ہے؟ کیوں اس کے اندر جو اس کے اندر کیا خصوصیت ہے دیکھو، اور یہ اس کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا حدیث مبارک میں کہ اس کا مثل کسی اور آسمانی کتاب میں بھی نہیں ہے، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں۔ تو اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر جامعیت اتنی پائی جاتی ہے دوستوں، اتنی جامعیت پائی جاتی ہے، ایسا جامع ہے، اتنا گہرائی ہے اس کے اندر، آدمی اگر لکھنا چاہے اسی کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھ دے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے دیکھو پورے قرآن کے اندر جو ہے جتنے یہ جو 5 مضامین ہیں، توحید ہے، عقیدہ ہے، عبادت ہے، انباء و رسل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر پائی، ان سب کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا وہ کیا وعد و وعید میں جو ایک اور چیز رہ گئی، وعد و وعید میں عقیدہ، احکام، اخلاقیات، وعد و وعید اور قصص الانبیاء۔ وعد و وعید کیا ہے؟ جنت کے وعدے اور جہنم سے جو ہے ڈرایا گیا، جہاں سے نا آگ سے ڈرایا گیا، یہ 5 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ان سب چیزیں کا آپ کو تذکرہ قرآن میں آپ کو جو ہے نا سورہ فاتحہ کے اندر یہ آپ کو مضامین بھی مل رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، دعا دل کے لیے سکون بھی دیا جا رہا ہے۔ طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، الحمدللہ، تعریفیں ساری اللہ کے لیے۔ بھائی یہ میں نکال دوں گا اس بھائی کو، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اس طرح پورے مجمع کو خراب کر رہا ہے اگر کوئی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں کلاس میں، یہ میں اس کے جو ہے نا حسن ذیشان یہ نہیں کریں، میں آپ کو یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد آپ کو جانا پڑے گا۔ تو اس کا مثل اچھا الحمدللہ، پہلے کہہ دے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا جب کہہ دیا اللہ کے لیے تو کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سارے جہاں کو پالنے والا وہ ہے، تمہیں بھی پالنے والا وہ ہے، جو وہ کیا اور اس کو بھی پالنے والا وہ ہے رحمان اور رب العالمین۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। दुनिया से इसका ताल्लुक है, आखिरत में भी कुछ देगा। मालिक यौमिद्दीन, आखिरत के दिन का भी वही मालिक है। सही है, ये पहले अल्लाह की तारीफ़ें कर दी। जब तारीफ़ें बयान कर दी तो उसके बाद अगली जो ज़रूरत पड़ी वो इस बात की ज़रूरत पड़ी कि अच्छा जी, जो है ना ज़रूरत इस बात की पड़ी कि अब दुआ का अब असल मकसद की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ताला की बता रहे हैं कि हम शिरक नहीं करते, आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद तलब करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, शिर्क की नफ़ी कर दी हमने, ठीक है, तौहीद को बयान कर दिया। अब आते हैं किसकी तरफ, अब आ गए कि ना हमने अपने अल्लाह की तारीफ़ भी कर ली, अपने अकीदे की सफाई भी पेश कर दी और अपना मकसद वजह भी बयान कर दी साथ में कि अल्लाह की तारीफ़ क्यों है सारी की सारी। बात मुदल्लल बात की हमने, दावा बगैर दलील के नहीं था, दलील के साथ था। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधों का रास्ता तलब कर लिया, सही ना। सीधो सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? ये उन लोगों का रास्ता है जिन उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन, कुरान में खुद फरमाते हैं मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, चार लोग हैं। इन चार लोगों का जो मिला जुला रास्ता है, ये वो रास्ता है जिससे हमें चलना है ना। अच्छा सही है। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, दो फरे जमातों की नफ़ी की कर दी गई कि भाई इनके रास्ते से बचा और उनके रास्ते से बचा, सही ना, उनके रास्ते भी नहीं चला। अब गैरिल मग़ज़ूब क्या कौन है? इससे मुराद यहूद है, क्योंकि इन्हें जो इनामात मिले, जो मकाम मिला, जो रुतबा मिला, सब उन्होंने ज़ाय कर दिया। सब सारी नेमतों को उन्होंने गारत किया, अल्लाह के अहकामात को बुलाया, वो मर्तबा अम्बिया को कत्ल किया, अम्बिया को की गर्दनें उड़ाई और अम्बिया को जो है आरे से मारा, आरे से गिराया, अम्बिया को सूली पे चढ़ाया, न जाने क्या क्या उन्होंने किया। जो है हीले बाजियाँ की, 40 के करीब उनके अंदर जो है ना अयूब बयान किए जाते हैं कि पाए जाते हैं। अब तो सारी चीज़ें अपनी जगह, तो उसकी वजह से जो है ना उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब है, फिटकार है, उनको कोई अपनी जगह नहीं मिलेगी, कभी खुश नहीं रहेंगे, अहले हक के खिलाफ लड़ते रहेंगे और क़यामत और आखिर में उनको जो है ना मुँह की खानी पड़ेगी। वला ज़ालिन, गुमराह लोग वो हैं जो कि सीधे रास्ते पे चल ही नहीं सके, ज़्यादा सीखने सिखाने से उनका जज्बा ही नहीं था, नरमी में इतना आगे निकल गए कि हर चीज़ कर बैठे वो ईसाई है ना। उनके अंदर दीनी शिद्दत कम है, उनके अंदर आराम परस्ती ज़्यादा गालिब हो गई। सही है। अच्छा जी, हैसियत जो है ना इसकी दीबाचे की है, कुरान सूरह फातिहा की ऐसे जो है ना दीबाचे की है, मुकद्दमे की है, इसके मज़ीद नाम भी हैं। इसको नमाज भी कहते हैं क्योंकि सूरह नमाज पढ़ी जाती है, इसको शिफा भी कहते हैं, इसको दुआ भी कहते हैं। दुआ मांगने का सलीका सूरह फातिहा से सीखने, ये भी बात हो गई। दुआ की कबूलियत में पूरा कुरान में लिखा है, ऐसा दुआ की कबूलियत, दुआ कबूल हुई, सूरह फातिहा में जो दुआ मांगी वो कबूल हुई, और जो पूरा कुरान है ये सूरह फातिहा के जवाब में मिला। पूरे पूरा सूरह फातिहा दुआ है और दुआ के अंदर जो नतीजे में जो हमें मिला वो सूरह फातिहा में। ठीक है, सिरात मुस्तकीम के 4 ग्रोह भी आपको बता दिए, वलद्दालीन का भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम मज़ीद देखें, सारा का सारा आज नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आज पढ़ेंगे, थोड़ा कल पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ी जल्दी छुट्टी का भी कोशिश करेंगे, 1 घंटे का हमारा टाइम है, कोशिश करेंगे वक़्त हमें पूरा दें। और साथ में हमारी जो वीडियोज़ हैं अरबी के हवाले से या फिर तजवीद के हवाले से, अरबी के हवाले से तो बहुत शायद इतनी नहीं है कि समझ आ सके, लेकिन तजवीद के हवाले से इतनी है कि इंशाल्लाह आपको आपका काम हो जाएगा, तो उसको भी ज़रूर वॉच करें। अच्छा जी, ये है कि सूरह बकरा की फ़जीलत ये है कि जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता। दूसरी है कि ये ज़माने नुज़ूल इसका जो है ना हिजरत के फ़ौरन बाद का है, ये भी बता दिया गया है ना। एक इसमें इब्न तफ़सीर इब्न कसीर में ये बात लिखी है कि इसमें 1000 खबर है, बातें हैं, 1000 अहकामात हैं, 1000 हराम और ममनू चीज़ें मज़कूर हैं। 3 मरकज़ी मज़ामीन हैं, अगर देखा जाए इसको तक़सीम किया जाए तो ये 3 हिस्सों में तक़सीम की जा सकती है। आयत नंबर 1 से आयत नंबर 29, इसके अंदर 3 गिरोहों का बयान है, मुत्तक़ियों का, कुफ़ार का और मुनाफ़िकीन का। सबसे ज़्यादा तवील जो है ना मुनाफ़िकीन का तज़किरा है। उसकी वजह ये है कि ईमान वालों का 2 आयतों में, कुफ़ार का भी 2 आयतों में, फिर मुनाफ़िकीन का जो है 12 आयतों में चल रहा है। 8 से 20 ज़्यादा ही हो जाती है, 8 से 12 से भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, तो 13 हो जाती है शायद। तो मुनाफिकीन का तज़किरा इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मुसलमान काफिर बन जाए ये थोड़ा सा बाइद है, मुश्किल है, लेकिन जो है ना लेकिन क्या मुसलमान जो है वो मुनाफिक हो जाए ये इतना बाइद नहीं है। ये इसलिए बाइद नहीं है, ये इसलिए बाइद नहीं है कि मुनाफिक जो है वो क्या जो है ना उसके ज़ाहिर तो इस्लाम में होता ही है, लिबास लिबादा सहूलिया सब मुसलमानों वाला, लेकिन अंदर से जो है वो
اسلام کی دشمنی اس کے اندر عناصر پیدا ہونے لگتے ہیں، یا کوئی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو کہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہوتی۔ مسلمان کا بھی اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے لگ جائے۔ اب یہ ہے کہ تم دل کو ٹٹولو، تم دیکھو کہ میں جو ہے نا اللہ کے لیے خاص کر رہا ہوں، خالص کر رہا ہوں کہ نہیں، میرے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے کہ نہیں، میں جو ہے وہ جس زبان اس ذات سے میرا تعلق جیسے ہونا چاہیے ویسے ہے بھی کہ نہیں، اور میں اس کے لیے اس پر محنت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یا میں قرآن پڑھ بھی رہا ہوں، یا میں لوگوں کے سامنے اور ہوتا ہوں، گھر پہ کچھ اور ہوتا ہوں، میں نماز میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو الگ ہوتی ہے، گھر پہ الگ ہوتی ہے، تو یہ ریاکاری، یہ منافقت سے مل جاتی ہے۔ تو میرے دوست، دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اور حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جو ہے وہ چاہ رہے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، کہا کہ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہوں، اور گھر جاتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہوں۔ خیر اتنی وہ تو تقویٰ کی انتہا کرتے تو اس لیے انہوں نے اتنی معمولی سی بات کی اتنا زیادہ لیا، اور یہ ظاہری بات تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، اگر تم وہی کیفیت ہر وقت تمہاری ہو جائے تو پھر تو فرشتے تمہیں تمہارے سامنے نا تمہارے ہاتھ چومے اور تمہارے سامنے پر بچھائیں۔ تو یہ ایسا تو ہو نہیں پایا اور ہو نہیں سکتا تھا بہرحال۔ مطلب اتنا بہرحال ایک چیز تھی کہ اتنا ہر وقت ہو نہیں پاتا، ایمان کے لیول گھٹتے بڑھتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، 123 سے 30 سے لے کر 123 تک جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیسے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کون ہے؟ ساری چیزیں آتی ہیں، آنے والی آ رہی ہیں۔ 124 سے لے کر آخر سے تک دوبارہ مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کہاں اترا؟ جزیرہ عرب میں، حجاز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہاں کے ماحول کو بھی دیکھا گیا اور پچھلی قوموں کے بارے میں بھی بتایا گیا ساتھ میں۔ تو جب جزیرہ عرب میں جو اترا تو وہاں کے اس وقت مشرکین مکہ کے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے تھے ان پر بھی بات ہوئی، اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بتاتے گئے۔ یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مسائل تو مکہ سے مدینہ جانے کے بعد بھی برقرار رہے تھے نا، ایسے تو نہیں ہے کہ مسائل ختم ہو گئے تھے، وہ تو زندگی بھر رہے۔ فتح مکہ کے بعد جا کے جو ہے وہ مسئلہ ٹھنڈا ہوا 8 ہجری میں، اس سے پہلے تک مسائل تھے، تو اس لیے پھر آیتیں بھی اترتی رہی۔ بڑی خامیاں جو ہے نا دنیا کے تمام لوگوں میں مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ میں ابھی اس لیے کر رہا ہوں، اور پھر باقی جتنے مرکزی مضامین ہیں ان کے بارے میں تو تفصیل سے آگے آئے گا نا، تو یہ ابھی ایک خاکہ ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کریم میں جو صرف 26 انبیاء کا تذکرہ ہے، زیادہ کا کیوں نہیں ہے؟ میں نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے کہا تھا آپ اس بارے میں سوچیں، اور وہ ہم دیکھو اور ایک نبی کا بار بار تذکرہ ہے، کسی کا 14 مرتبہ ہو رہا ہے، کسی کا 6 مرتبہ ہو رہا ہے، کسی کا 136 مرتبہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جو ہے نا، اچھا ایسے کسی کا تذکرہ 136 مرتبہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے واپس بلانا نہیں آتا کسی کو، یہ میسج کرنا کہ میرے بھائی کو واپس بلا رہے ہیں، یہ نوجوان ساتھی ہیں، ان کو مجھے بلانا نہیں آتا، کسی کو کیسے بلاتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے سن لیں، آپ کا بھائی ہے تو، اور کل جو ہے وہ میں سمجھ لوں گا کس طرح بلاتے ہیں دوبارہ سے، اگر وہ دوبارہ اس طرح حرکت نہیں کرے گا تو بلا لیں گے۔ یہ بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کلاس میں، اب آپ جو ہے نا ان کو ان سے بھی آپ پوچھیں نا ہمارا سبق کتنا متاثر ہوتا ہے اگر ہم اس طرح حرکتیں ہونے دیتے، اب وہ کتنا آدمی برداشت کرے بیٹے۔ تو اچھا جی، تو یہ میں نے سوال دیکھا ہے، اگر بجائے اس کے کہ ان 26 انبیاء کا تذکرہ کسی کا 136 مرتبہ ہے، کسی کا 26 مرتبہ کریں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک نبی، اور وہ بھی جزیرہ عرب ہی کے سارے انبیاء کا تذکرہ کریں۔ ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ انڈیا کے کچھ انبیاء کا بھی تذکرہ ہو جاتا تھا، حالانکہ یہاں بھی گزرے ہیں، یہ بات مشہور ہے، امریکہ کے بھی کر دیتے، افریقہ کے بھی کر دیتے، اور جو ہے یورپ کے بھی کچھ نبی کا تذکرہ کر دیتے، سب کچھ ہو جاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، یار ہمارے یہاں بھی نبی آئے، یہاں بھی نبی، کچھ وہاں کی قصے سنا دیتے، کچھ وہاں کی باتیں ہوتی، کچھ یہاں کی۔ اب ایک ہی بات بار بار دہرانا، ایک ہی بات کو لے کر چلنا ہر وقت، سورہ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب سوچنے انسان کبھی کبھار سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جوائن کرنا الاؤ کر دیں، مجھے نہیں پتا کس طرح جوائن کرنا الاؤ کرتے ہیں، میں یہاں کوئی آپشن نہیں آیا کہ الاؤ کروں۔ بھائی آج رہنے دو، سب کی کلاس متاثر نہیں کرو، پلیز، کر لیں گے کل انشاءاللہ۔ تو اچھا جی، بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ساتھی ہیں خاص طور پہ اس کو وہ دل برداشت ہو کریں، اس کا وہ امت کا مستقبل وہی ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کا سبق جو ہے نا، میں خود اپنے فلو کو روک رہا ہوں،
اچھا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ ہے ظاہر، اور ظاہر یہ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید، یہ واضح و نصیحت کی کتاب ہے، وجہ ایک کہ اتنے ساری دنیا کے اندر سب سارے نبی کا تذکرہ کیا ہے، ساری اقوام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ساری اقوام کی نفسیات ایک ہی ہوتی ہے، جو خرابیاں پائی جاتی ہیں نا وہ ایک ہی ہوتی ہیں، اب وہ اب یہاں کے امریکہ ہو یا لندن ہو یا افریقہ ہو یا آسٹریلیا ہو یا کراچی ہو یا حیدرآباد، سب لوگوں میں وہ مشترکہ خرابی پائی جاتی ہے، اور جو کہ پانچ ہے، صحیح ہے، اور وہ انہی کو دور کرنے، انہی میں جو چوٹی میں جو وہ جہاں کے لوگ مبتلا تھے نا اس بیماری میں، وہاں کے لوگوں کا تذکرہ کر دیا، بس اتنی سی بات ہے، جن کی قربانی زیادہ تھی جن انبیاء کی ان کا تذکرہ کر دیا، جہاں کے لوگ زیادہ ہٹ دھرم تھے، جہاں کے لوگوں میں ہٹ دھرمی زیادہ تھی ان کا تذکرہ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ انبیاء کو مشقت زیادہ اٹھانی پڑی، اب یہ جو زیادہ ہٹ دھرم والے کا تذکرہ کر دیا، تو جو کم ہٹ دھرم ہے یا جو کم جو ہے نا ضدی ہے وہ تو جلدی مان جائے گا اگر اس کے مسئلے کو حل کر دیا جائے، تو نفسیات تو ایک ہی ہے نا دوستوں، اب بات یہ دیکھیں، اور وہ پانچ بتا خرابیاں کیا ہیں؟ فساد عقیدہ، سب سے پہلے جس نبی کو توحید شرک کا مقابلہ کرنا پڑا وہ حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال دعوت بھی دی، عراق کے علاقے میں تھے، نہیں مانے لوگ، کیا کیا؟ دے مارا، سب کو اڑا دیا، دوسری مرتبہ جو ہے قوم آباد ہوئی، دنیا صحیح سرے سے آباد ہوئی، دوسری جو ہے نا وہ جسمانی سیاسی عسکری طاقت کا غلط استعمال ہے، اس کی مثال کیا؟ قوم عاد، چھ جو ہے کیا نام ہے کتنے کتنے 50 50 60 60 فٹ کے آدمی ہوتے تھے، ہم 6 فٹ کے ہیں وہ 50 فٹ کے ہوتے تھے، تو بھائی جو ہے نا تو اچھا جی، تو 6 فٹ کا تھا، تو اچھا تو یہ قوم عاد ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ علم و ہنر سائنس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، یہ کس میں پایا جاتا تھا؟ یہ سمود کی قوم سمود کے اندر پائی جاتی تھی، مال کا غلط استعمال، جو ہے نا مال سے محبت، مال کمانے میں حلال حرام نہ دیکھنا، یہ قوم شعیب کے اندر پائی جاتی تھی، اخلاقی اور جنسی بے راہ روی یہ قوم لوط کے اندر پائی جاتی تھی، وہ یہ غلط حرکتوں میں مبتلا تھے، تو بتائیں یہ ان میں سے کوئی خرابی ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی، یا ان خرابیوں سے بڑھ کر کوئی پائی جاتی ہے؟ اس ساری خرابی آ جاتی ہے دوستوں بنیادی طور پہ، تو یہ ان کا اگر علاج ہو جائے اور ان کو صحیح طرح سے بیان کر دیا جائے، ہم لوگ اس پر اپنے آپ کو قیاس کر کے اپنا حل تلاش کر سکتے ہیں، یہ دوستوں آج کے یہ بات تھی خلاصے کے طور پہ جو آپ کے سامنے عرض کی، ابھی انشاءاللہ کچھ مزید باتیں پائی جائیں گی کہ بنی اسرائیل میں پائے جانے والی 40 خرابیاں کیا تھی، انبیاء کے کرام کا تذکرہ کتنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا زیادہ تذکرہ کیوں ملا، وہ 40 خرابیاں کن جگہ پر مذکور ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا اگرچہ میرا وقت 1 گھنٹے کا ہے، آج جو ہے پونا گھنٹہ ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلا دن ہے تو وقت کم لیا جائے، لیکن اور امید رکھتے ہیں اگلے دن جو ہے زیادہ ہمارے دوست اپنے مزید لوگوں کو بلائیں گے، یہ ویڈیو انشاءاللہ آگے اپلوڈ بھی کر دی جائے گی یوٹیوب پہ، تاکہ اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے، جو گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ میں اس پہ آپ کو جو ہے وہ لنک بھیج، میں کچھ پوچھنا ہو تو تحریراً لکھ کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھ کر آپ کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ جواب دے دیں گے اللہ نے چاہا تو، اور باقی اس کے علاوہ یہ بات تھی کہ اگر کوئی مسئلہ اور کل وقت پہ آ جائیں انشاءاللہ 2 بجے اگر کلاس ہے تو آپ لوگ جو ہے نا 1:50 سے کوشش کریں ریڈی رہیں، 1:55 پہ یا 1:50 پہ ہم جو ہے نا وہ لنک بھیج دیں گے کلاس کا، اور جو ہے نا وہ کلاس شروع کر دیں گے، اور پھر آپ لوگ 2 بجے تک کوشش کریں گے کہ سبق کا آغاز ہو جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آج کا سبق پورا ہوتا ہے، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو فوری طور پہ کر لیں، کیونکہ وہ ایک اور ساتھی ہیں وہ بھی کلاس لینا چاہ رہے ہیں ہمارے، تو پھر ہم پھر شروع کریں، پھر یا پھر میسج میں پھر پوچھ، اگر بعد میں اگر کسی نے کرنا ہو تو وہ میسج میں بھی سوال کر سکتا ہے، اچھا جی، اور سوال کرنے کا طریقہ وہی چیٹ میں لکھنا ہے، ہمیشہ یہ بتا دوں چیٹ میں سوال، چیٹ کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا، چیٹ میں لکھ دیں گے کیونکہ انمیوٹ کرنا کبھی کبھار بہت خطرناک ہو جاتا ہے، صحیح نا، بظاہر کوئی سوال نہیں نظر آ رہا، وعد و وعید کو ترغیب و ترہیب کہہ سکتے ہیں، جی جی بالکل، ترغیب و ترہیب کہیں، تبشیر و انذار کہیں، وعد و وعید کہیں، دونوں سب کہہ سکتے ہیں، اچھا سوال، بس میرے خیال سے آج شاید یہی ہے، ٹھیک ہے، باقی سوال واٹس ایپ بھی کیے جا سکتے ہیں، اور پھر کل کی کلاس بھی ہے انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔